بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاسٹ ٹریک گریڈ 8، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے سبق میں سوال نمبر 5 کو ہم حل کریں گے۔ اس سے پہلے کہ جتنے بھی سوالات تھے وہ تمام ہم حل کر چکے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے چوتھے سوال کو حل کیا۔ چوتھے سوال میں 3 جز تھے، الف، ب اور جیم۔ الف میں تھا کہ شام اور نام کے 5 قوافی درج کیجئے۔ یہ سوال ہم نے حل کیا کہ شام اور نام کے ہم پلہ الفاظ جو ان کے وزن پر تھے وہ ہم نے لکھے، مثلا عام، بام، تام، جام، خام، دام، عام، کام، لام وغیرہ۔ دوسرا جز تھا اس نعت میں کون سے ایسے الفاظ ہیں جو قافیے کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ تو اس کا جواب تھا امیر منائی کی نعت میں جو استعمال ہونے والے الفاظ قافیے کے تھے وہ ایک تھا محشر، ایک تھا پیمبر، اور ایک رہبر، اور ایک قوثر، اور ایک بستر۔ اس سوال کا سوال نمبر 4 میں تیسرا جز تھا ردیف کون سے الفاظ کہلاتے ہیں۔ جواب تھا کہ ایسے الفاظ جو نظم میں قافیے کے بعد بار بار آ رہے ہوں انہیں ردیف کہا جاتا ہے۔ اس نعت میں جو الفاظ بار بار آ رہے تھے، جو الفاظ بار بار دہرائے جا رہے تھے وہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف کہ اس سوال میں یہ کہا گیا ہے کہ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے، صحیح کا نشان لگائیے۔ تو اس میں جز ہیں 4، الف، ب، جیم اور دال۔ پہلا جز کیا ہے کہ اس نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں شاعر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوح کا کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ دوست کہا ہے، نمبر 1، بزرگ کہا ہے، نمبر 2، ہمدم کہا ہے، نمبر 3، رہبر کہا ہے، نمبر 4۔ تو شاعر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوح کا کہا ہے، اس کا درست جواب ہے ہمدم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوح کا ہمدم کہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر سماعت فرمائیے کہ شاعر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوح کا کہا ہے۔ 4 آپشن ہیں اس میں، نمبر 1 دوست، نمبر 2 بزرگ، نمبر 3 ہمدم، اور نمبر 4 رہبر۔ درست جواب ہے شاعر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوح علیہ السلام کا ہمدم کہا ہے۔ جز نمبر 2 ب، شاعر نے بحر سخاوت کہا ہے۔ شاعر نے بحر سخاوت کہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو، نمبر 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نمبر 3 حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو، نمبر 4۔ ایک مرتبہ پھر سماعت کیجئے کہ شاعر نے دوسرے جز میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاعر نے بحر سخاوت کہا ہے۔ کس کو کہا ہے؟ نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام کو، نمبر 2 سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، نمبر 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یا پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
تو درست جواب ہوگا جس پر ہم ٹک کا نشان لگائیں گے، شاعر نے بحر سخاوت کہا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک مرتبہ پھر سماعت کیجیے۔ دوسرے جز میں شاعر نے بحر سخاوت کہا ہے، نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام کو، نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، نمبر 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نمبر 4 حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ جز نمبر 2 بے میں شاعر نے بحر سخاوت کہا ہے، جس پر ہم ٹک کا نشان لگائیں گے، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بحر سخاوت کہا ہے۔ یہ تھا ہمارا دوسرا جز۔ آگے جز نمبر 3 ہے جیم۔ اس جز میں نعت میں توصیف کی جاتی ہے، نعت میں توصیف کی جاتی ہے، نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی، نمبر 2 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نمبر 3 انبیاء کرام کی، نمبر 4 صحابہ کرام کی۔ نعت میں تعریف کی جاتی ہے، نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی، جز نمبر 1 ہے، 4 آپشن ہے، نمبر 2 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نمبر 3 انبیاء کرام کی، نمبر 4 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی۔ تو درست جواب کیا ہوگا؟ نعت میں کس کی تعریف بیان کی جاتی ہے، کس کی عظمت بیان کی جاتی ہے؟ نعت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف بیان کی جاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تیسرے جز کی طرف، چوتھے جز کی طرف۔ چوتھا جز ہے دال۔ تارک دنیا سے مراد ہے، 4 آپشن ہیں، تارک دنیا سے مراد ہے۔ آپشن نمبر 1 دنیا کو چاہنے والا، آپشن نمبر 2 دنیا سے بیزار، آپشن نمبر 3 دنیا کو چھوڑنے والا، آپشن نمبر 4 دنیا میں مصروف رہنے والا۔ دوبارہ سماعت کیجیے۔ تارک دنیا سے مراد ہے دنیا کو چاہنے والا، نمبر 2 دنیا سے بیزار، نمبر 3 دنیا کو چھوڑنے والا، نمبر 4 دنیا میں مصروف۔ تو اس کا درست جواب ہے جس پر ہم ٹک کا نشان لگائیں گے، دنیا کو چھوڑنے والا۔ تارک دنیا سے مراد ہے دنیا کو چھوڑنے والا۔ اب ہم آخری جز کی طرف بڑھتے ہیں، 5ویں جز کی طرف، کہ اس نعت میں انبیاء کرام کی تعداد کتنی تھی؟ انبیاء کی تعداد ہے نمبر 1 4، نمبر 2 5، نمبر 3 6 اور نمبر 4 7۔ ایک مرتبہ پھر سماعت کیجیے۔ اس نعت میں مذکور انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ انبیاء کی تعداد ہے نمبر 1 4، نمبر 2 5، نمبر 3 6، نمبر 4 7۔ ایک مرتبہ پھر سماعت کیجیے۔ آخری جز ہے، اس نعت میں مذکور انبیاء کی تعداد ہے، جز نمبر 1 4، نمبر 2 5، نمبر 3 6 اور نمبر 4 7۔ تو جس پر ہم ٹک کا نشان لگائیں گے، درست کا نشان لگائیں گے، وہ ہے نمبر 3 6، کہ انبیاء کرام کی تعداد اس نعت میں 6 ہے۔ کون کون سے انبیاء کرام؟ تو نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 2 حضرت نوح علیہ السلام، نمبر 3 حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 5 حضرت خضر علیہ السلام، اور نمبر 6
ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نمبر 6 ہو گئے۔ 6 انبیاء کرام کی تعداد ہے اس نعت کے اندر، تو درست جواب کیا ہوگا؟ نمبر 6۔ اس نعت میں مذکورہ انبیاء کرام کی جو تعداد ہے وہ 6 ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، کہ ہم نے اس سبق میں جو درست جوابات تھے اس پر ہم نے صحیح کا نشان لگانا تھا، ٹک کا نشان لگانا تھا، کہ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ اس سبق کو ہم نے مکمل حل کیا، مکمل پڑھا بھی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔